یقیناً جو لوگ اس بات سے محبت رکھتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحش پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیلاتے تو انسان ہی ہے، لیکن پیچھے کون سی قوت ہے جو کام کر رہی ہے؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 268 میں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں مفلسی کا وعدہ دیتا ہے اور تمہیں بے حیائی اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ہوئی بدگوئی کسی چیز میں مگر خراب کر دیا اس کو، اور نہ ہوئی حیا کسی چیز میں مگر زینت دے دی اس کو۔ حیا کی وجہ سے زندگی مزین ہو جاتی ہے، جس چیز میں حیا ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ چیز زینت والی ہو جاتی ہے، اور بے حیائی کی وجہ سے، بدگوئی بھی بے حیائی کی قسم میں سے کہ انسان اپنے کلام میں بدگو ہو جائے، برا ہو جائے، تو اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کی۔ ترمذی کی 1974 نمبر روایت ہے۔ تو بات ہے فحش کی اشاعت کی۔ فحش میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ فحش میں تحریر، سپیچ، کلام، پھر اسی طرح فحش میں سٹل پکچرز بھی، موویز بھی، اور ہر طرح کا لٹریچر اسی ضمن میں آتا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز فحش ہے جو حیا کو خراب کرنے والی ہے، یہ حیا کے اپوزٹ، اور اس کے سوسائٹی کے لیے بھی بہت نقصانات ہیں، اور خود انسان کی ذات کے لیے بھی، کیونکہ فحاشی کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے انسان اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور یہی بات اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا سبب بنتی ہے، اور اس کی وجہ سے آخرت میں انسان اللہ کی وعید کا مستحق بنتا ہے، اور اجتماعی جو سکون اور اطمینان ہے اس کو انسان ختم کر دیتا ہے، اور برے خاتمے کی دلیل ہے کہ انسان بے حیائی کی تشہیر میں لگ جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5220 نمبر پر، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو فاحشہ کی اشاعت یعنی کسی کے تعلقات کے حوالے سے، چاہے کوئی من گھڑت سٹوری ہو یا کسی کے اندر اصلاً بھی پائے جاتے ہیں، فاحشہ کی اشاعت سے مراد دراصل بے حیائی کی اشاعت ہے۔ اس آیت میں خاص طور پر بے بنیاد الزام گھڑ کر لگانا اور اسے پھیلانا مراد ہے، اور فاحشہ کی اشاعت سے مراد بے حیائی کو ایک جگہ نہ رہنے دینا، اسے گھر گھر پہنچا دینا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا کہ بے حیائی کی اشاعت کی جائے، تو اللہ محبت نہیں رکھتا کہ زنا کا اظہار کیا جائے۔ الدر المنصور کی روایت ہے۔ تو آج بے حیائی پھیلانے کے لیے ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، رسائل، لٹریچر، نیٹ، سائن بورڈز کے توسط سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بے حیائی پھیلانے والے اللہ کے نزدیک بہت بڑے مجرم ہیں، کیونکہ وہ شیطانی ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں۔ یہاں ایک چیز اور بھی توجہ طلب ہے کہ وہ لوگ جو بے حیائی پھیلانے والے اداروں میں ملازمت کرتے ہیں اور اس اعتبار سے وہ بے حیائی کو پھیلانے کے لیے اپنی قوت صلاحیت لگاتے ہیں، تو وہ بھی بے حیائی پھیلانے کے جرم میں برابر کے شریک ہے۔ پھر بے حیائی پھیلانے میں جن اخبارات، رسائل اور لٹریچر کا ہاتھ ہے، وہ گھروں کے اندر آ کر فحش کی اشاعت کا سبب بنتے ہیں، اس میں گھر والے بھی برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ پھر بے حیائی پھیلانے والے تمام ذرائع اگر گھروں کے اندر بے حیائی پھیلا رہے ہیں تو گھر والے بھی جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ یعنی اگر گھر کے اندر آگے بڑھ کر کوئی اس کے لیے کوششیں کرتا ہے تو جو کوشش کرتا ہے وہ مجرم ہے، اور جو اس پر بند باندھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اجر و ثواب پاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ جو صورتحال آج ہو گئی، آج ہم جس معاشرے میں بستے ہیں اور جن تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پھر جن اداروں میں بچے بچیاں ملازمت کرتے ہیں، پھر اسی طرح سے گھروں کے اندر اور معاشرے کے اندر جو تقاریب ہوتی ہیں، بغیر تقاریب کے جو میل جول کا سلسلہ ہے، کس طرح سے بے حیائی کو معاشرتی زندگی کا حصہ بنا لیا، اسے اس طریقے سے ایکسپٹ کر لیا کہ اب حجاب کرنے والے کو یا حیا کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنے والوں کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس سوسائٹی میں گنجائش صرف ایسے ہی افراد کی ہے
جو لوگ بے حیائی کا یا تو عملی طور پر مظاہرہ کرتے ہیں یا کسی نہ کسی اعتبار سے بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، تو ایسے تمام جرائم قابل دست اندازی پولیس ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے سوسائٹی کا امن اور سکون محفوظ ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں عذاب کا مزہ چکھو گے۔